بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم کتاب الجنائز پڑھ رہے ہیں اور آج ہمارا جہاں سے موضوع شروع ہوگا وہ ہے جواز الصلاۃ النساء علی الجنازہ، کہ عورتوں کا نماز جنازہ پڑھنا، اس کا جواز یعنی عورتوں کے لیے نماز جنازہ پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ آیا عورتیں مردوں کے ساتھ مل کر نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں یا الگ اکیلی عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں، اس کا حکم کیا ہے۔ یجوز للمرأة ان تصلی علی الجنازة مثل الرجل وسواء اصلت منفردہ او صلت مع الجماعہ، یعنی عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ مرد کی طرح نماز جنازہ پڑھے۔ جس طرح مرد نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے عورت بھی پڑھ سکتی ہے، اور برابر ہے اس معاملے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں کہ وہ اکیلی نماز جنازہ پڑھے یا جماعت کے ساتھ پڑھے۔ اکیلی پڑھے یعنی نماز جنازہ کوئی لا رہا ہے، مثلا نماز جنازہ تو کوئی عورت اکیلی کہیں راستے میں کھڑی ہے، اس کے گھر کے سامنے سے گزر رہا ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہاں میت کو رکھیں راستے میں اکیلی نماز جنازہ پڑھنا چاہتی ہوں یہیں پہ، تو کوئی وہاں روک کے رکھتا ہے اور وہ اکیلی نماز جنازہ پڑھ لیتی ہے۔ یا چند عورتیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم نے اکٹھی ان کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، یہاں درمیان میں روکیں تاکہ ہم نماز جنازہ پڑھ لیں۔ تیسری شکل یہ ہے کہ مرد پڑھ رہے ہیں اور عورتیں بھی وہاں پیچھے الگ صفیں پیچھے عورتوں کی ہوں، وہ بھی نماز جنازہ پڑھ لیں۔ مسجد میں پڑھی جا رہی ہے تو مسجد میں تو عموماً جگہ ہوتی ہے عورتوں کی الگ، تو وہاں عورتیں نماز جنازہ پڑھ لیں، جہاں ان کی نماز کی جگہ ہے وہاں کھڑی ہو کر وہ نماز جنازہ پڑھ لیں۔ اور اگر ایک ہی حال ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا، تو آگے مرد کھڑے ہوں گے اور اس کے پیچھے بچے ہیں تو وہ، اور پیچھے عورتیں کھڑی ہو جائیں، اور اگر بچے نہیں ہیں تو آگے مرد کھڑے ہوں گے اور پیچھے عورتیں اپنی پیچھے تھوڑا مردوں کے پیچھے ایک صف چھوڑ کر پیچھے وہ صف بنا لیں، تو عورتیں اس طرح بھی پڑھ سکتی ہیں دونوں شکلوں میں۔ الگ جگہ ہے جیسے عورتوں کی نماز کی جگہ وہیں وہ پڑھ لیں، اور اگر نہیں ہے تو ایک ہی حال میں تو وہاں بھی وہ پڑھ سکتی ہیں۔ اور اگر کھلی جگہ پہ کہیں نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے تو وہاں بھی عورتیں اگر چلی گئی ہیں اور وہ پیچھے مردوں ہی کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ پڑھ لیں۔ اور اگر وہاں مرد پڑھ چکے ہیں اور کچھ عورتیں ہیں وہ کہتی ہیں جی ہم نے بھی پڑھنی ہے نماز جنازہ، تو وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر زیادہ عورتیں ہیں تو وہ باجماعت پڑھیں، یعنی ان میں سے کوئی جماعت کرا دے اور عورتیں نماز جنازہ باجماعت پڑھ لیں، یا وہ کھڑی ہو کر اپنی اپنی نماز جنازہ پڑھ لیں۔ اس پہ ہم آگے بات کرتے ہیں کہ فقہا کی اس بارے میں کیا رائے ہے، اور اس کی دلیل کہ عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں تو فقد انتظر عمر ام عبداللہ حتی صلت علی عتبہ، کہ حضرت عمر نے انتظار کیا ام عبداللہ کا کہ وہ عتبہ کی نماز پڑھ لیں، تو پھر وہ جنازہ کو لے کر گئے۔ وہ امرت عائشہ ان یؤتا سعد بن ابی وقاص لتصلی علیہ، اور حضرت عائشہ نے صحابہ کو کہا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، فاتح قادسیہ، جنگ قادسیہ کے جو کمانڈر تھے، ایران کے فاتح تھے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سعد بن ابی وقاص جب وفات ہوئی ان کی اور ان کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا
تو حضرت عائشہ نے حکم دیا، صحابہ کو کہا کہ ان کا جنازہ ادھر لایا جائے، ان کی میت کو لایا جائے، میں نماز جنازہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو آج آپ میں سے جو گئے ہیں مدینہ منورہ کی زیارت کا اللہ نے جنہیں شرف بخشا ہے، مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو دیکھا ہوگا کہ حضرت عائشہ کا حجرہ وہ ہے کہ جہاں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ تو اس کا پچھلا حصہ سارا میدان پڑا ہے اور آگے بقیع ہے، تو بقیع میں جنازہ لے جایا جاتا تھا، ادھر جنازہ پڑھ کے وہیں تدفین ہوتی تھی، تو گویا کہ وہاں لے جایا جا رہا تھا، تو حضرت عائشہ نے کہا ادھر لائیں تو میں جنازہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو لایا گیا ان کا جنازہ، حضرت عائشہ نے پڑھا، یعنی یہاں ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ حضرت عائشہ نے اکیلے پڑھا، ان کی میت لائی گئی اور حضرت عائشہ نے جنازہ پڑھا، اور حضرت عائشہ کے لیے ہی لایا گیا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے، اور حضرت عمر نے بھی ام عبداللہ کا انتظار کیا کہ وہ عتبہ کا جنازہ پڑھ لیں۔ اور میں نے کہا نا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باقاعدہ جماعت کرا لیں، تو بعض فقہا کہتے ہیں کہ وہ اگر عورتیں ہیں تو بے شک عورتیں الگ جماعت کرا لیں اور ان میں سے کوئی ایک امام بن جائے، اور عورتوں کے امام کے لیے یہ ہے کہ وہ صف کے اندر کھڑی ہو، تو وہ باجماعت نماز جنازہ پڑھ لیں، عورت ہی امامت کروائے اور نماز جنازہ پڑھ لیں۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ پڑھ لیں، اور امام اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ عورتیں اگر زیادہ ہیں تو وہ اکیلی پڑھیں، یعنی باجماعت نہیں، اکیلی اکیلی پڑھیں، ہر کوئی کھڑی ہو، ان کا کوئی امام نہ ہو، اور ہر کوئی جنازہ اس طرح پڑھے کہ جیسے وہ اکیلی جنازہ پڑھ رہی ہے۔ اور دوسرے فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، جماعت بھی ہو سکتی ہے، جو کہتے ہیں جماعت ہو سکتی ہے ان میں سفیان ثوری ہیں، امام احمد ہیں، اور احناف یعنی حنفی اسکول آف تھاٹ۔ تو امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں، وہ الگ الگ پڑھیں۔ اب یہاں سوال آگے آئے گا، وہاں میں پھر یہ بات کروں گا، یہ ہے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، نماز جنازہ پڑھنا۔ آگے آ رہا ہے کہ میت جب لے جائی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ عورتیں جائیں یا نہیں، اس کے بارے میں آگے بحث آ رہی ہے، وہ الگ ہے، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ حضرت عائشہ نے جب کہا تو حضرت عائشہ ساتھ بقیع نہیں گئیں، انہوں نے کہا یہاں لایا جائے تاکہ میں یہاں جنازہ پڑھ لوں، یہ شکل ہے۔ گویا کہ آج کے دور میں اس طرح ہو سکتا ہے کہ گھر سے میت جب اٹھائی جا رہی ہو تو وہاں کوئی عورت کہے، یہ کچھ عورتیں کہ ہم نے جنازہ پڑھنا ہے، تو ان کو کہا جائے کہ پڑھ لیں آپ یہاں، اسی طرح جس طرح نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے وہاں وہ کھڑے ہو کر جنازہ پڑھ لیں۔ اب یہاں کس طرح وہ پڑھیں؟ امام مالک کہتے ہیں کہ اکیلی اکیلی ہر کوئی اپنے طور پہ پڑھ رہی ہے، اور دوسرے فقہا امام احمد بن حنبل اور احناف بھی کہتے ہیں کہ نہیں، باجماعت بھی وہ پڑھ سکتی ہیں، اور پھر وہاں جنازہ اٹھا کر لے جایا جائے، ایک شکل یہ ہے۔ اور عورتوں کا ساتھ جانا، اس کی آگے بات آ رہی ہے، وہاں میں بات کروں گا، اور پھر آج کے دور میں ان دونوں چیزوں کو کیسے جمع کیا جا سکتا ہے اس پہ میں آگے بات کرتا ہوں۔ اگلا موضوع ہے کہ اول الناس بالصلاۃ علی المیت، نماز پڑھانے کا زیادہ حقدار کون ہے؟ پچھلی دفعہ ایک سوال تھا یہی کہ نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار کون ہے، تو یہ ہے وہ موضوع کہ نماز جنازہ کا حقدار کون ہے۔ ہمارے ہاں تو آج کل کوئی بھی پڑھا دے، لیکن اصل یہ ہے کہ حقدار کون ہے، یا اگر کہیں اختلاف ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے جی میں نے پڑھانی ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے پڑھانی ہے، تیسرا کہتا ہے میں نے پڑھانی ہے، تو حقدار کون ہے، کس کا زیادہ حق ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے؟ تو اس میں مختلف آراء ہیں فقہا کی، اختلف الفقہاء فی من ہوا اولا و احق بالامامہ، فقہا کا اس معاملے میں اختلاف ہے کہ امامت کا، نماز جنازہ کی امامت کا کون زیادہ حقدار ہے۔
تو ایک رائے یہ ہے فقیلا، ایک رائے یہ ہے احق الناس الوسی ثم الامیر ثم الاب وان علا ثم الابن وان سفل، کہ سب سے زیادہ جو حقدار ہے نماز جنازہ پڑھانے کا وہ ہے جس کے لیے وصیت کی گئی ہو، یعنی مرنے والا خود وصیت کر گیا ہے کہ میری نماز جنازہ فلاں شخص پڑھائے، تو وہ سب سے زیادہ حقدار ہوا ہے۔ یہ ایک سکول آف تھاٹ یہ کہہ رہا ہے۔ اگر وسیع نہیں ہے تو پھر کون؟ پھر امیر۔ امیر کا مطلب کیا ہے کہ اگر دارالحکومت ہے تو مسلمانوں کا کوئی امیر المومنین ہے تو امیر المومنین وہ حقدار ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور نہیں پڑھا سکتا۔ یا آج کی اصطلاح میں کہیں جی صدر صاحب پروٹوکول کے مطابق اگر ہیں تو سب سے بڑا حق صدر صاحب کا ہے۔ صدر صاحب نہیں ہے تو پھر پروٹوکول میں دوسرے نمبر پہ کون ہے ملک میں؟ وہ دیکھا جائے گا کہ وہ وزیر اعظم ہے تو وزیر اعظم پڑھائے، اور اگر کسی صوبائی دارالحکومت میں ہے معاملہ تو وہاں گورنر سب سے زیادہ حقدار ہے، اور گورنر نہیں ہے تو پھر وزیر اعلیٰ، اور اگر یہ نہیں ہے دونوں نہیں ہیں تو پھر کوئی اگر علاقے کا جو حکومت کا نمائندہ ہے، وہ حکومت کے نمائندے دو ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ ڈپٹی کمشنر ضلع کا مثلا وہ، یا ضلع کا جو ہے جج، بڑا سب سے سینئر جج جو وہ ایڈیشنل سیشن جج ہمارے ہاں جسے کہتے ہیں، یا جس جگہ جو بھی رئیس القضات ہے، قاضی القضات، تو وہ حقدار ہوگا۔ یعنی وصیت جسے کی گئی ہے، دوسرے نمبر پہ امیر، امیر کی میں نے وضاحت کر دی کیا مراد ہے، پھر باپ، تیسرے نمبر پہ باپ آئے گا۔ اگر امیر بھی نہیں ہے، حکومت کا کوئی نمائندہ بھی نہیں ہے تو پھر باپ حقدار ہے، اور باپ نہیں ہے تو دادا، اور اوپر تک یہ زیادہ حقدار ہے۔ اور اگر باپ یا دادا میں سے کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں یعنی یا تو وہاں موجود نہیں ہے یا فوت ہو چکے ہیں، تو پھر بیٹا حقدار ہوگا، اور بیٹا نہیں تو پوتا، یعنی بیٹا موجود نہیں ہے یا نہیں تو پھر پوتا حقدار ہوگا۔ تو اگر بیٹا اور پوتا بھی نہیں ہے تو پھر قرابت دار آئیں گے، وراثت میں جس طرح حق جس کا زیادہ ہے وہ حقدار ہوگا۔ یعنی پھر کون ہوگا؟ پھر بھائی ہے، اور بھائی نہیں تو بھتیجا، اور اگر بھائی اور بھتیجا بھی نہیں تو پھر چچا، پھر چچا نہیں تو چچا کے بیٹے۔ یہ ہوتا ہے کہ وراثت میں کون حقدار ہوگا۔ یہ ہے ایک سکول آف تھاٹ۔ اور امام مالک کہتے ہیں، اور حنابلہ، حنبلی سکول آف تھاٹ اور امام مالک، ان کی یہ رائے ہے جی، یہ پہلا سکول آف تھاٹ جو ہے کہ سب سے زیادہ حقدار وصی، پھر امیر، پھر باپ دادا، اوپر باپ دادا نہیں تو بیٹا اور پوتا، اور پھر وراثت میں جو زیادہ حقدار ہیں۔ تو یہ ہے مالکی اور حنبلی سکول آف تھاٹ۔ دوسرا سکول آف تھاٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو حقدار ہے نماز جنازہ پڑھانے کا وہ باپ ہے۔ یعنی اس سکول آف تھاٹ نے وصی کو یا امیر کو نکال دیا۔ وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ جنازہ پڑھانے کا حقدار باپ ہے، اور اوپر پھر دادا، باپ نہیں تو دادا، اسی طرح آگے پھر بیٹا، بیٹا نہیں تو پوتا، اور پھر پوتا بھی نہیں تو بھائی، بھائی نہیں تو پھر بھائی کا بیٹا بھتیجا، پھر بھتیجا بھی نہیں تو چچا، چچا نہیں تو چچا کا بیٹا، اس طرح وراثت میں جو حق ہوتا ہے اسی ترتیب سے۔ اور یہ سکول آف تھاٹ جو ہے یہ کون ہے؟ یہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور احناف حنفی سکول آف تھاٹ میں سے امام یوسف کا یہ فتویٰ ہے کہ باپ نہیں تو دادا، پوتا، بیٹا نہیں بیٹا تو پوتا۔ یہ امام شافعی اور احناف میں سے امام ابو یوسف، اور احناف میں سے امام ابو حنیفہ اور امام محمد ابن الحسن جو امام حنیفہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سب سے زیادہ جو حقدار ہے نماز جنازہ پڑھانے کا وہ ہے حکمران، جو وہاں حکمران ہے، دارالحکومت ہے، یعنی
जिस जनाजे में सूबे की जगह है, कोई गवर्नर आया हुआ है तो गवर्नर हकदार है, और अगर गवर्नर नहीं तो वहां का सीनियर जज कादी जो भी है वो है, और वो नहीं तो फिर वहां का जो इमाम है, इमाम का मतलब हुकूमत की तरफ से जो इमाम मुकर्रर है। ज़ाहिर है इमाम इस तरह तो नहीं होता था उस वक्त, जैसे आज हर मस्जिद वाले को अपना इमाम मुकर्रर कर लेते हैं। इमाम हुकूमत की तरफ से होता था। आज भी गल्फ में तो इमाम सारे गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। तो सरकारी इमाम जिसे गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया हुआ है वो, यानी इमाम हनीफा और इमाम मोहम्मद, वो कहते हैं कि गवर्नर या अगर दारुल हुकूमत है तो सदर मौजूद है तो वो, या वजीर आजम, या चीफ जस्टिस, और या सीनियर जज, और वो अगर नहीं तो फिर सरकारी इमाम जो इमाम है वहां वो, और अगर नहीं इनमें से कोई तो फिर जो कराबतदार हैं वो हकदार होंगे। यानी बाप, बाप के बाप, दादा, फिर वही तरतीब जो पहले है, बेटा, बेटा नहीं तो पोता, जो पोता भी नहीं तो फिर भाई, भाई भी नहीं तो भतीजा, वो तरतीब होगी। तो आज तो चूंकि ये चीज नहीं है, यहाँ गल्फ में तो है। तो अगर किसी मस्जिद में कोई नमाज जनाजा, यहाँ तो मस्जिदों में होता है नमाज जनाजा, मस्जिद में कोई नमाज जनाजा लाया है तो वहां का हकदार फिर कौन है? वहां का जो इमाम है, वही नमाज जनाजा पढ़ाए। तो यहाँ यही होता है, इमाम ही पढ़ाता है नमाज जनाजा। और अलबत्ता अगर कोई और किसी वक्त कोई आदमी हो या मैयत के वरसा कहे फलां ने पढ़ाना है तो इमाम को बहरहाल कोई एतराज नहीं होता, लेकिन अ, हकदार कौन है? तो हमारे यहाँ पाको हिंद में या अक्सर जगहों पे इस तरह की कुछ चीज तो नहीं है कि कोई गवर्नमेंट के नुमाइंदे आए, तो वहां तो अमूमन यही होता है कि जो इमाम है मस्जिद का, गांव का, मोहल्ले का, वो पढ़ा दे। तो बहरहाल उस जगह हम ये कहेंगे कि हकदार कौन है? वारिस। अगर बेटा किसी का फौत है, बाप और बाप है, तो बेटा वो हकदार है। वो अगर खुद पढ़ाना चाहें तो खुद पढ़ाएं, और अगर वो खुद नहीं पढ़ा रहे तो वो जिसको वो कह देंगे वो पढ़ाए। तो इस तरह ये हो सकता है। हक का मतलब ये भी है कि फिर जिसको जिसका हम कहते हैं कि हक है, अगर बाप का हक है या बेटे का हक है, तो फिर वो जिसको मुकर्रर करेंगे उसका उसका हक होगा। फिर जिसको वो कहेंगे ये पढ़ाए, फिर उसका हक होगा। अगला मौजू है कि जनाजे को उठाना और जनाजा लेकर चलना, इसके आदाब क्या हैं, क्या प्रोटोकॉल है, क्या अ, आदाब हैं? जनाजा लेकर चलना, उठाना, और ये मुसलमान का हक है दूसरे मुसलमानों पे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हकूक बताए हैं एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पे, तो उसमें ये भी है कि उसके जनाजे के पीछे चलो। ये नहीं कहा जनाजा पढ़ो, इत्तिबाउल जनाइज या इत्तिबाउल जनाजा। इत्तिबाउल जनाजा क्या मतलब है? कि जनाजा ले जाने में शिरकत करना। इसमें यह है कि उठाने में भी, कि मिलकर लोग उठाएं, ये भी सुन्नत है कि जनाजा मिलकर उठाया जाए, लोग मिलकर उठाएं, सब ज्यादा से ज्यादा शरीक हों उठाने में। एक तरफ से उठाएं, दूसरी तरफ से उठाएं, दूसरों को मौका दें। ये हमारे यहाँ ये सुन्नत तो आज भी चल रही है, हर जगह मैंने देखा कि है जनाजे को उठाना और जनाजे के साथ चलना। यानी जब जनाजा ले जाया जा रहा है, घर से निकलता है, जिस जगह से उठाया जाता है, तो लोग साथ चलते हैं। तो इसके आदाब क्या हैं? तो एक तो उठाने में शरीक होना, ये भी सुन्नत है, मुस्तहब है। और इसके बाद ये है कि जनाजे के साथ चलना, और जनाजा लेकर जब जाया जा रहा हो तो तेज चलना, ये भी सुन्नत है। यानी बहुत आस्ता आस्ता, बड़े आराम से, इस तरह नहीं होना चाहिए। जैसे होता है ना, कोई कहीं वो फौज वाले किसी चीज को ला रहे हैं तो
वो बड़े प्रोटोकॉल के साथ बड़े आस्ता आस्ता कदम उठाते हुए, इस तरह नहीं। सुन्नत यह है कि अल इसरा बिहा, यानी मैयत को जल्दी ले जाना। जल्दी का मतलब ये नहीं दौड़ते हुए ले जाना, यानी तेजी से ले जाना। और क्यों कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, वो कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्रिउ बिल जनाजा, जनाजे को जल्दी ले जाओ। फ़इन तकु सालिहा फ़खैरुन तुक़द्दिमूनहु इलैहि, कि अगर नेक शख्स है तो बेहतर है कि आगे अल्लाह ने उसके लिए जो नेमतें रखी हैं जल्दी जल्दी ले जाओ आगे। और अगर वो बुरा शख्स था जिसे उठाया हुआ है, तो एक बुराई है जिसको जल्दी जल्दी अपने कंधों से उतार दो। फिर वो तुमने एक गंदे शख्स का बोझ उठाया हुआ, तो जल्दी उतारो बोझ। तो दोनों सूरतों में अ, जल्दी ले जाओ, इसको रवायत किया है इमाम अहमद ने, नसाई दूसरे सुनन में। और इससे ये साबित हुआ कि जनाजे को जल्दी ले जाना, लेकिन जल्दी ले जाने का मैंने कहा मतलब कुछ दौड़ना नहीं है, सिर्फ ये है कि बहुत ज्यादा आस्था ना ले जाया जाए कि जैसे बहुत ही आस्था तरीके से कोई चल रहा हो। अब जनाजे के साथ चलने के आदाब क्या हैं, इसमें सुन्नत क्या है? यानी देखें, ये हमारा दीन, ये है शरीयत के जिसमें एक एक चीज के बारे में हमें बताया गया है कि इसमें कौन सा तरीका तुम्हारे रब को पसंद है। और ये हमें कैसा पता चलेगा कि हमारे रब को कौन सा तरीका पसंद है? उसके लिए अल्लाह ताला ने अपने रसूल को भेजा है। तो हमने जिंदगी की हर चीज, जिंदगी के हर शोबे का हर अमल, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में देखना है कि आपका अमल क्या रहा है, आपने ये काम कैसे किया। तो यहाँ भी आप देखें कि हर मामले में दलील कहाँ से देखी जाएगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या है, आपके सहाबा का अमल क्या है। तो जनाजे के साथ चलने के आदाब, कि जनाजे के आगे चला जाए या पीछे चला जाए, बेहतर क्या है? जनाजे के आगे चलना या पीछे चलना, दाएं तरफ चलना, बाएं तरफ चलना, तो इसमें बेहतर क्या है? तो इसमें दो राय हैं फुकाहा की। जमहूर फुकाहा ये कहते हैं कि अफजल ये है कि जनाजे के आगे चला जाए, ये अफजल है, लोग आगे चलें। अच्छा, क्या दलील है? वो कहते हैं अन्न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबा बकर व उमर कानू यमशून अमामहा, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर, उमर, वो जनाजे के आगे चलते थे। ये इस को रवायत किया इमाम अहमद ने और असहाब सुनन ने। ये दलील है उनकी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर, उमर आगे चलते थे। अहनाफ कहते हैं कि जनाजे में जो शख्स शरीक हो उसे पीछे चलना चाहिए। अच्छा, क्या दलील है? अहनाफ भी ये तो नहीं कह सकते पीछे चलना चाहिए, क्यों जी हम कह रहे हैं पीछे चलना चाहिए, हमें अच्छा लगता है, ये नहीं होता। फिक़्ह में जो भी कोई फकीह कोई बात कर रहा है तो उससे दलील देनी होगी। तो दलील कहां से है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, कुरान है, सुन्नत है, अमले सहाबा है। तो क्या दलील है? वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इत्तिबाउल जनाइज का हुक्म दिया या इत्तिबाउल जनाजा का हुक्म दिया, तो इत्तिबा का मतलब पीछे चलना होता है। इत्तिबा कहते हैं किसी के पीछे पीछे चलना, उसके नक्शे कदम पे चलना, पैरवी इसी को कहते हैं। वो कहते हैं इत्तिबा का मतलब ये है कि पीछे चलना। ये दलील है उनकी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तिबा का हुक्म दिया है, तो इत्तिबा का मतलब है पीछे चलना। तो अब दोनों तरह की रवायतें आ गई हमारे पास। अनस बिन मालिक कहते हैं कि बराबर है कि आप आगे भी चल सकते हैं, पीछे भी चल सकते हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से दोनों चीजें साबित होती हैं। अब एक सवाल ये है कि अगर कोई जनाजे के साथ सवार होके आ रहा है, आज के दौर में गाड़ी पे कोई आ रहा है, मोटरसाइकिल पे आ रहा है,
یا کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں آج بھی لوگ گھوڑوں پہ آتے ہیں، اونٹوں پہ آتے ہیں جنازے کے ساتھ، یا اس طرح کوئی سواری پہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ سوار ہو کے جانا چاہیے یا نہیں؟ تو اکثر فقہا نے اس کو پسند نہیں کیا کہ جنازے کے ساتھ آدمی سوار ہو کر جائے، الا یہ کہ عذر ہو۔ عذر کیا؟ وہ آدمی بوڑھا ہے، جنازہ کا دور ہے، نہیں چل سکتا، بیمار ہے، نہیں چل سکتا، کوئی اور وجہ ہے، تو وہ تو سوار ہو کر جا سکتا ہے، ورنہ جنازے کے ساتھ پیدل چل کے جانا چاہیے، سوار ہو کر نہیں۔ کیوں کہ حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں جا رہے تھے، ایک جنازے میں آپ نے جانا تھا تو سواری لائی گئی، تو آپ سوار نہیں ہوئے، آپ پیدل گئے، اور جب آپ جنازہ پڑھ چکے تو سواری لائی گئی تو آپ سوار ہو گئے، واپسی پہ آپ سوار ہو کر آئے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ سوار نہیں ہوئے، آپ سوار ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت فرشتے چل رہے تھے جنازے کے ساتھ، تو میں نے پسند نہیں کیا کہ فرشتے چل رہے ہوں اور میں سوار ہو کر جاؤں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی نیک لوگوں کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، جنازے میں شریک ہوتے ہیں، جنازہ کے ساتھ چل کے جاتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فرشتے چل رہے تھے تو میں نے یہ نہیں مناسب سمجھا کہ میں سوار ہو کر جاؤں، لیکن واپسی پہ فرشتے چلے گئے جنازے کے بعد تو میں سوار ہو کر آ گیا۔ تو اس حدیث سے استدلال کیا ہے علماء نے کہ جنازے میں جاتے ہوئے سوار ہو کر نہیں جانا چاہیے، الا یہ کہ عذر ہو، اور واپسی پہ آپ سوار ہو کر آ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی سوار ہو کر جا رہا ہے تو اس کے لیے پھر سنت یہ ہے کہ وہ پیچھے چلے۔ پہلے پیدل کے لیے تو ہم نے کہا نا کہ ایک رائے یہ ہے کہ آگے چلنا، اور کیوں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر، ابو بکر وہ کہتے ہیں کہ آگے چلتے تھے۔ احناف نے کہا پیچھے، کیونکہ وہ کہتے ہیں حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اتباع الجناز، اور اتباع الجناز کا مطلب ہے پیچھے، لیکن سوار اگر کوئی ہے تو وہ آداب یہ ہے کہ پھر وہ پیچھے چلے، وہ جنازے کے آگے نہ چلے، اگر کوئی سوار ہو کر جا رہا ہے تو وہ پیچھے چلے۔ جنازے میں کیا کیا چیزیں مکروہ ہیں؟ جنازہ لے جاتے ہوئے کیا کیا چیزیں مکروہ ہیں یعنی ناپسندیدہ ہیں؟ ایک چیز جو جنازے میں ناپسندیدہ ہے وہ ہے آواز بلند کرنا، یعنی بلند آواز سے کوئی ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ تسبیح کرتے ہوئے جائیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے جائیں بلند آواز۔ اگر کوئی دل میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اللہ کی حمد کر رہا ہے، میت کے لیے دعا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آستہ، لیکن بلند آواز سے ذکر کرتے ہوئے جانا، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے جانا، عموماً میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے پاکستان میں کہ جنازہ جب اٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ زیادہ بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ زور زور سے، تو یہ مکروہ ہے۔ ہاں وہ ذکر ہو یا تسبیح ہو یا باتیں کی جائیں اسے بلند آواز سے، تو یہ چیز جو ہے یہ مکروہ ہے۔ اور حضرت قیس بن عباد سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہون رفع الصوت عند ثلاث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تین جگہ آواز بلند کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے، ناپسند کرتے تھے۔ کہاں؟ ایک تو جنازہ لے جاتے ہوئے آواز بلند کرنا، اور دوسرا ذکر کرتے ہوئے، کوئی بھی ذکر اللہ کا کر رہے ہیں تو بلند آواز سے کرنا، آدمی اکیلا بیٹھ کے بھی ذکر کر رہا ہے تو بلند آواز سے نہیں، آرام سے آستہ کرے دل میں، یا بہت آستہ آواز سے۔ اور جنگ کے وقت آواز بلند کرنا، اس وقت بھی وہ ناپسند کرتے تھے کہ جنگ کے وقت کوئی آواز بلند کرے۔
تو یہ چیز مکروہ ہے کہ جنازہ لے جاتے ہوئے بلند آواز سے ذکر کرنا، کو بلند آواز سے چیز پڑھنا، یہ مکروہ ہے۔ تیسری چیز جو مکروہ ہے وہ ہے کہ جنازے کے ساتھ آگ لی جائے۔ اس دور میں وہ شاید لے جاتے ہوں آگ، بہرحال آج تو میں نے نہیں دیکھا کہیں آگ لے جائی جاتی ہو، یا ہو سکتا ہے بعض علاقے ایسے ہوں کہ جہاں جنازے کے ساتھ آگ لے جائی جاتی ہو، تو آگ کیوں لے جائی جاتی ہے، یہ مکروہ ہے۔ البتہ اگر رات کو جنازہ لے جایا جا رہا ہے اور کوئی لائٹ کا انتظام نہیں ہے، تو اس لیے کسی کو آگ لے جا کے جلا کے ساتھ لے جانی پڑ جائے تو وہ تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال آج تو اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، ٹارچ وغیرہ ہوتی ہے، لالٹینیں ہوتی ہیں، اس چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن اگر اس مقصد کے لیے کوئی ساتھ آگ لے جا رہا ہے تو وہ الگ ہے، لیکن ویسے آگ جلا کر لے جانا جنازے کے ساتھ یہ مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک چیز جو مکروہ ہے وہ ہے کہ جنازے کے ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں، آگے مثلا جا رہے ہیں لوگ جنازے کے، تو وہ جنازہ رکھے جانے سے پہلے بیٹھیں۔ ابھی جنازہ زمین پہ نہیں رکھا گیا اور لوگ جا کر بیٹھ جائیں، نہیں، یہ آداب کے خلاف ہے، جنازے کے جو آداب ہیں اس کے خلاف ہے۔ جب تک جنازہ زمین پہ نہ رکھا جائے وہ نہ بیٹھیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ جنازہ پہنچ گیا لے کر، لیکن ابھی لوگوں کا پیچھے انتظار ہو رہا ہے تھوڑی دیر، تو جو لوگ ساتھ گئے ہیں وہ بیٹھ جائیں وہاں، نہیں، اس وقت بیٹھیں جب جنازہ رکھ دیا جائے۔ تو جب تک جنازہ نہ رکھا جائے زمین پر تو لوگ بیٹھے نہیں۔ البتہ اگر کوئی لوگ پہلے چلے گئے ہیں، بہت پہلے، وہ کہیں اور طرف سے آ رہے تھے اور وہیں جنازہ گاہ پہنچ گئے، تو وہ بیٹھ سکتے ہیں جا کر، وہ بیٹھے ہوئے ہوں۔ اور اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں پہلے تو جنازہ آئے تو جنازے کے لیے آداب کیا ہیں؟ آیا وہ کھڑے ہوں، کھڑے ہو جائیں یا بیٹھے رہیں؟ کچھ فقہا نے کہا ہے نہیں، اگر پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے رہیں، اور کچھ نے کہا کہ نہیں وہ بھی کھڑے ہوں، لیکن جو ساتھ گئے ہیں وہ نہ بیٹھے اس وقت تک جب تک جنازہ نہ رکھا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے میں گئے، اس وقت مدینے کا گورنر مروان بن حکم تھا، تو حضرت ابو سعید خدری بھی تھے، تو حضرت ابو ہریرہ نے گورنر کا ہاتھ پکڑا ہوا، دونوں جا رہے تھے، تو جنازہ ابھی وہاں نہیں پہنچا، یہ پہلے پہنچے، یعنی ساتھ ساتھ آگے آگے جا رہے ہیں، تو دونوں بیٹھ گئے، مروان بن حکم بھی اور حضرت ابو ہریرہ بھی۔ تو حضرت ابو سعید خدری گئے اور جا کر مروان کا ہاتھ پکڑ کر گورنر کا اسے اٹھایا اور کہا کہ انہیں بھی پتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی طرف اشارہ کر کے، انہیں بھی پتا ہے کہ جنازہ رکھے جانے سے پہلے بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ تو مروان نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں روکا، میں بیٹھا تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا جی آپ امیر ہیں تو آپ بیٹھ گئے تو میں بھی بیٹھ گیا۔ تو گویا کہ حضرت ابو ہریرہ تھوڑے انہوں نے رعایت کر دی کہ پتا تھا انہیں، لیکن گورنر بیٹھا تو وہ بھی بیٹھ گئے۔ لیکن حضرت ابو سعید خدری نے کوئی روایت نہیں کی، انہوں نے دیکھا کہ گورنر صاحب بیٹھ گئے ہیں تو انہوں نے جا کے ہاتھ پکڑ کے اٹھا کے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اور ساتھ کہا کہ انہیں بھی پتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کا کہا کہ انہیں بھی پتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے مروان نے پوچھا ہاں اسی طرح، تو انہوں نے کہا سچ کہا، انہوں نے بالکل پتا ہے، لیکن میں نے کہا کہ چلو امیر آپ ہیں تو آپ بیٹھ گئے ہیں، تو میں نے پھر نہیں کہا، تو میں بھی بیٹھ گیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے ہمیں منع کیا تھا کہ جنازہ کے ساتھ جو آنے والے ہیں وہ اس وقت تک نہ بیٹھیں جب تک جنازہ نہ رکھ دیا جائے۔ تو دوسرا جو پہلے سے لوگ کافی وقت سے گئے ہوئے ہیں جنازے کے ساتھ نہیں گئے، اس میں اتفاق ہے فقہا کا کہ وہ بیٹھ سکتے ہیں، جا کر بیٹھ جائیں۔ البتہ سوال یہ ہے کہ جنازہ جائے تو وہ کیا کریں، اٹھ جائیں کہ نہیں، اس میں پھر تو رائے۔
اب ایک اور سوال ہے اس میں کہ کہیں آدمی کوئی کھڑا بیٹھا ہے راستے میں اور جنازہ آ رہا ہے، وہ جنازے میں شریک نہیں ہو رہا، لیکن جنازہ گزر رہا ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے بھی مستحب یہ ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے جنازے کے لیے، جنازے کے لیے کھڑا ہو جائے، جنازہ گزر جائے تو بیٹھ جائے، اگر شریک نہیں ہو رہا تو گزر جائے تو بیٹھ جائے، حتیٰ کہ کافر کا جنازہ بھی ہو تو پھر بھی کھڑا ہو جائے، یہ آداب ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک جگہ تشریف فرما تھے تو جنازہ آیا، گزر رہا تھا تو آپ کھڑے ہو گئے، جب چلا گیا جنازہ بیٹھے آپ، تو آپ کو کہا گیا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ انسان تو تھا نا، انسان تھا اور انسان کی موت واقع ہوئی ہے، تو اس لیے یہ تقاضا ہے اس کا کہ انسان کی موت واقع ہوئی ہے تو اس کا جنازہ جا رہا ہے تو کھڑے ہو جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تو کھڑے ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنازہ اگر گزر رہا ہے تو پھر کھڑا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک مصیبت ہے کسی پہ آئی ہے نا، کوئی بھی کسی کا فوت ہوا ہے تو مصیبت کا ٹائم ہے ان پہ، تو اگر کوئی لوگ راستے میں بیٹھے ہیں اور وہ گزر رہے ہیں اور وہ اگر اٹھتے بھی نہیں کچھ نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے، یا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مر گیا ہے جائے جہنم میں جدھر جائے ہمیں کیا، تو ایک لا تعلقی کا گویا کہ اظہار ہے بالکل، تو اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی بھی ہو، کافر بھی ہو، تو بہرحال موت ایک موت ہے، کسی کو صدمہ ہے، تکلیف ہے، تو کافر کے لیے بھی دیکھیں، پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ دعا سے منع کیا گیا ہے، مغفرت کی دعا، جو کفر کی حالت میں مرا ہے، شرک کرتے ہوئے مرا ہے، مشرک ہے، کافر ہے، تو دعا سے منع کیا گیا ہے کہ اس کے لیے دعا نہ کریں، پھر مرنے کے بعد مغفرت کی دعا نہ کریں، لیکن اس کے گھر والوں سے افسوس کا اظہار کرنا، اس سے تو نہیں منع کیا گیا کہ ان کے دکھ درد میں شریک نہ ہوں، ہمدردی کا اظہار نہ کریں، ان کے غم میں شریک ہوں، انہیں تسلی دیں، اس لیے کہ بہرحال کسی کا باپ فوت ہوا ہے، بیٹا فوت ہوا ہے، تو یہ مطلب تو نہیں کہ کافر ہے تو ہم کہیں جی نہیں ٹھیک ہوا ہے مر گیا، ان کے گھر نہ جائیں، ان کے اس میں شریک نہ ہوں، ان سے کوئی تعاون نہ کریں، نہیں، اس میں بھی تعزیت جسے ہم کہتے ہیں وہ ہونی چاہیے، ان سے ان کے تسلی دی جائے، ان کو شریک ہوا جائے اس طرح ان کے غم میں، تو اسی طرح میت اگر آ رہی ہے تو وہ بھی پروٹوکول ہے اسی طرح کہ اس کے لیے کھڑے ہوں، مسلمان کی ہے یا کافر کی، کوئی بھی میت ہے اس کے لیے کھڑے ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد بیٹھ جائیں، تو امام ابن حزم کہتے ہیں کہ میت کے لیے جنازے کے لیے کھڑا ہونا یہ مستحب ہے، اگرچہ جنازہ کافر ہی کا کیوں نہ ہو، جب تک کہ وہ اگر گزر رہا ہے تو گزر نہ جائے، یا اگر وہیں انہوں نے رکھنا ہے تو جب تک وہ آگے نہ گزر جائے یا رکھ نہ دیا جائے، تو کہتے ہیں اگر کوئی کھڑا نہیں ہوا تو بہرحال مستحب ہے، یعنی یہ کام ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ انسان ہے، جو فوت ہوا ہے بے شک وہ کافر ہے، تو پہلے میں نے جو روایت بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ کو کہا گیا کہ یہودی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ انسان تھا، کہ کوئی بھی انسان ہے تو انسان کا احترام ہے، تو اس سے اندازہ کریں کہ انسانیت کا کتنا اسلام احترام کرتا ہے، کہ انسان ہونے کے لحاظ سے جو ہر انسان کا حق ہے اس کا ہر مسلمان کو خیال رکھنا چاہیے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اسے موت دی، اللہ نے پیدا کیا، تو اسی طرح ہمیں اس کا احترام ہونا چاہیے انسانیت کا۔ ایک اور چیز جو مکروہ ہے جنازے کے ساتھ وہ ہے عورتوں کا جانا، اتباع النساء، پہلے ہم نے جو پڑھا وہ کیا ہے، جنازہ پڑھنا، حضرت عائشہ نے کہا ادھر لائیں میں جنازہ پڑھنا چاہتی ہوں، جنازے کے ساتھ جانا نہیں ہے، یا کہ میں نے کہا کہ کسی کے گھر کے سامنے سے گزر رہا ہے اور کوئی عورتیں کہتی ہیں جی یہاں سڑک پہ 2 منٹ رکھیں ہم جنازہ پڑھ لیں، وہ ساتھ نہیں جا رہی، گھر سے نکل
کہ سامنے انہوں نے جنازہ پڑھ لیا. پھر گھر کے اندر ہی جنازہ اٹھانے سے پہلے عورتیں کہتی ہیں کہ ہم جنازہ پڑھ لیں. یہ اور چیز ہے. عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانا، جنازہ قبرستان لے جایا جا رہا ہے، قبرستان دور ہے، تو عورتوں کا جنازے کے لیے جانا، اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا، لیکن اس پہ کچھ سختی نہیں کی جاتی تھی. کوئی یہ نہیں کہ بالکل لازمی قرار دیا گیا کہ جنازے کے ساتھ ہم نہ جائیں، یہ نہیں، یعنی روکا گیا لیکن کچھ سختی سے نہیں روکا گیا. اب یہ ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ اختلاط ہوگا مردوں کے ساتھ، پھر دور اگر جانا ہے تو عورتیں اس طرح اگر جائیں قبرستان کی طرف، تو اس لیے بہتر یہی سمجھا گیا کہ عورتیں جنازے کے ساتھ نہ جائیں. لیکن اس طرح سختی نہیں کی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، تو ایک عورت کو حضرت عمر نے دیکھا، تو حضرت عمر ذرا انہوں نے ناپسند کیا اور سختی کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، ہو سکتا ہے کہ اس بڑی مصیبت ہو، اس کا کوئی قریبی فوت ہوا ہو، مصیبت میں عورت، اور آنکھیں خون باری ہوتی ہیں، دل تکلیف میں ہوتا ہے، تو اس طرح کیوں روک رہے ہو اس کو؟ تو اس لیے بعض فقہا نے یہ کہا ہے، امام مالک خاص طور پہ کہتے ہیں کہ بوڑھی عورت کا جنازے کے ساتھ جانا مطلقاً منع نہیں ہے. اگر عورت بڑی عمر کی ہے تو وہ تو کوئی ممانعت نہیں ہے، جنازے کے ساتھ جا سکتی ہے، جنازے کے پیچھے جائے، جا کے پڑھ لے جنازہ اور پیچھے بھی چلی جائے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ جنازہ پڑھ بھی لیا ہے، نہیں جانا ہے، دیکھنا ہے، جنازہ پڑھتے ہیں، آگے قبرستان کی طرف جہاں دفن کر رہے ہیں. تو امام مالک کہتے ہیں کہ بوڑھی عورت ہے تو کوئی ممانعت نہیں ہے کہ وہ جنازے کے ساتھ چلی جائے. اور اگر کوئی جوان عورت ہے اور اس کی مصیبت بہت بڑی ہے، یعنی جوان عورت، بوڑھی نہیں ہے، جوان ہے، بیٹا فوت ہو گیا مثلا، عورت 25 30 سال 40 سال کی عورت ہے، بیٹا جوان فوت ہو گیا ہے، یا 10 15 سال کا یا چھوٹا بیٹا کسی کا فوت ہو گیا ہے، اور اتنی سخت وہ اس پہ مصیبت ہے، تو وہ بے قرار ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں جنازے کے ساتھ جاؤں اور جنازہ پڑھ لوں جا کے پیچھے. تو وہ مالک کہتے ہیں کہ اگر جوان عورت ہے لیکن مصیبت اس پہ جو آئی ہے وہ بہت بڑی ہے، تو وہ بھی جنازے کے پیچھے جا سکتی ہے، بشرطے کہ اس نے پردہ کیا ہوا ہو. آج کے دور میں یعنی چادر اچھی طرح بڑی اڑی ہوئی ہو، برقع ہو، چادر ہو، یعنی اپنا جسم ڈھانپا ہوا ہو پوری طرح، اگر جوان ہے تو بوڑھی وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، جا سکتی ہے کسی بھی حالت میں، امام مالک کہہ رہے ہیں. لیکن جوان اس شرط میں کہ اس کی مصیبت بہت بڑی ہے. اچھا، یہیں پھر ہم اسی کے ساتھ بات کر لیتے ہیں عورتوں کا قبرستان جانا، زیارت قبور بھی. اس لیے کہ جنازے پہ جانا اور قبرستان بھی جانا بعد میں قبر کے لیے بھی، اس پہ بھی یہی بات کر لیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک اور بات میں یہاں جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فقہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ فقہ کس چیز کا نام ہے؟ کہ انسانی مسائل سارے جو ہیں ان کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں ڈھونڈنا. اور انسانی مسائل جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں حالات کے مطابق. حالات جب بدلتے ہیں تو انسانی مسائل کی شکل بھی بدل جاتی ہے. مثلا جنازے کے ساتھ جانا، اس دور میں کیا ہوتا تھا؟ جنازہ لے جایا جا رہا ہے،
ہمارے یہاں آج بھی دیہاتوں میں زیادہ تر تو آج بھی میت اٹھاتے ہیں اور کافی پیدل چل کے جانا پڑتا ہے، مرد جا رہے ہیں، اور اگر یہاں ہم کہیں جی عورتیں بھی پیچھے جا رہی ہیں جنازے کے ساتھ، تو وہیں مردوں کے ساتھ اختلاط ہوگا، جانا پڑے گا جنازہ گاہ میں جا کے دور، یا میدان میں کہیں جنازہ پڑھا جا رہا ہے، یا کہیں گراؤنڈ میں پڑھا جا رہا ہے، جا کر ایک یہ صورت ہوتی ہے۔ آج کل گلف میں عموماً نماز جنازہ کہاں پڑھا جاتا ہے؟ مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے، اور وہیں مسجد ہی میں زیادہ تر میت کو غسل بھی دیا جاتا ہے، اور وہیں نماز جنازہ ہوتا ہے، اور زیادہ تر مسجدیں قبرستان کے ساتھ بنی ہوتی ہیں، یہ جہاں جنازہ ہو رہا ہے تو نماز جنازہ کے بعد آگے قبرستان لے جاتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے یورپ میں بھی اسی طرح زیادہ تر، یعنی نماز جنازہ ہوتی ہے کسی مسجد میں، اور لوگ زیادہ تر گاڑیوں پہ دور دور سے آتے ہیں، یہاں بھی یہی ہے، گاڑیوں پہ مسجد میں آئیں گے، اور وہاں جنازہ ہوتا ہے، اور پھر میت کو اگر کسی نے اپنے ملک لے جانا ہے تو وہیں سے اٹھا کر وہ لے جاتے ہیں اسپتال پیکنگ کے لیے، اور اگر کوئی قبرستان ہے تو وہ بھی زیادہ تر دور ہوتا ہے، وہاں سے پھر گاڑی میں لے جایا جاتا ہے۔ تو یہاں حکم بالکل بدل جائے گا، یہاں اتباع الجنائز اس طرح نہیں ہوگا، یہاں پھر یہ ہے کہ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں، جس طرح مرد آ سکتے ہیں عورتیں بھی آ سکتی ہیں، وہ جنازے میں شرکت کے لیے آئیں، اور اپنی آج کل تو عورتیں خود ڈرائیو کرتی ہیں، اپنی گاڑی پہ آ جائیں یا کسی اپنے مرد کے ساتھ آ جائیں۔ تو یہاں وہ جو وجہ تھی عورتوں کو روکنے کی، علت جو تھی، وجہ، سبب، وہ نہیں ہے کہ اختلاط ہو، عورتیں مرد اکٹھے چلے آ رہے ہیں، وہ ہے ہی نہیں یہاں۔ عورتیں بھی اپنے وہ گاڑیوں پہ آ رہی ہیں، مرد آ رہے ہیں، اور گاڑی پارک کی، عورتیں اپنی عورتوں والی سائڈ پہ چلی گئیں، اور اگر میت کو وہاں غسل دیا جا رہا ہے، عورت ہے تو عورتیں غسل میں بھی شریک ہو جاتی ہیں، اور اگر مرد بھی ہے تو اسے غسل دے کر لے جایا جاتا ہے، عورتیں اپنی عورتوں والی نماز کی سائڈ پہ بیٹھتی ہیں، اور میت کو لے جایا جاتا ہے، نماز جنازہ مرد پڑھتے ہیں تو عورتیں بھی پڑھ لیتی، تو یہاں حکم بالکل مختلف ہوگا کہ عورتیں مسجد میں آ رہی ہیں جنازہ پڑھنے تو بالکل آ سکتی ہیں، جس طرح مرد آتے ہیں اسی طرح انہیں بھی آنا چاہیے۔ امام مالک کا تو میں نے بتایا نا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ بوڑھی عورت تو آ ہی سکتی اس دور میں بھی، اور جوان کی مصیبت زیادہ بڑی ہو تو وہ آ سکتی ہے، لیکن آج تو صورتحال ہی بدل گئی ہے اکثر جگہوں پہ۔ تو آج ہم کہیں گے کہ جس طرح مرد آ سکتے ہیں مسجد میں، اس طرح عورتیں بھی آ سکتی ہیں، کیونکہ عورتوں کے لیے مسجد میں باقاعدہ الگ جگہ بنی ہوتی ہے، اور نہ بھی بنی ہو تو عورتیں مسجد کے ایک حصے میں آ کے نماز جنازہ پڑھیں، اور اس کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھیں، گھر چلی جائیں، اور اس کے بعد میت کو جہاں کسی نے لے جانا ہے لے جائیں، قبرستان لے جانے کے لیے مرد پھر لے جاتے ہیں، جا کر دفن کرتے ہیں۔ تو یہاں ہم کہیں گے کہ عورتیں جنازہ پڑھنے کے لیے آ سکتی ہیں، جس طرح کی صورتحال گلف میں ہے، یا عموماً میرا جہاں تک خیال ہے یورپ میں بھی اسی طرح ہے، تو یہ حکم پھر بالکل مختلف ہو جائے گا۔ تو یہ ہوتی ہے فقہ کہ اس میں حالات کو دیکھا جاتا ہے، تو جو علت ہوتی ہے، جس وجہ سے کوئی حکم لگایا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے، تو وہ علت بدل جاتی ہے صورتحال، تو وہ حکم بھی بدل جائے گا۔ ایک تو یہ ہو گیا، اتباع الجنائز کا ہو گیا، جنازے کے ساتھ جانا۔ دوسرا جو ہے وہ ہے عورتوں کا قبرستان جانا جنازے کے بعد۔ کسی کا باپ فوت ہوا ہے، بیٹا فوت ہوا ہے، بھائی فوت ہوا ہے، کوئی عزیز ہے، تو کیا عورت قبرستان جا سکتی ہے؟ تو قبروں کی زیارت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم جو تھا پہلے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد، وہ یہ تھا کہ آپ نے روکا تھا قبروں کی زیارت سے، قبرستان جانے سے، زیارت القبور۔ اور کیا ثبوت ہے کہ آپ نے روکا تھا؟ اس لیے کہ بعد میں آپ نے اجازت دی،
تو आपने फरमाया कुन्तु नहयतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर अला फज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरह। मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, अब तुम उनकी ज़ियारत कर सकते हो, इसलिए कि वो आखिरत की याद दिलाती है। तो आपने पहले मना किया और उसके बाद इजाजत दे दी। अब सवाल यह है कि क्या औरतों को भी इसी तरह इजाजत है? मना में मर्द और दोनों शामिल थे और इजाजत दी तो इजाजत में दोनों शामिल है। अगर तो जर्नल इस हदीस को लिया जाए तो दोनों शामिल है। अच्छा। दूसरी फुक़हा की राय यह है कि नहीं, औरतें इसमें शामिल नहीं हैं, औरतों के लिए ममानत मौजूद है। क्यों? कि वो इस हदीस से इस्तेदलाल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़व्वारातिल क़ुबूर, और कब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की। तो इससे वो इस्तेदलाल करते हैं कि औरतों के लिए जाना मना है। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि नहीं, यहां जो इस हदीस में लानत का जिक्र है, यहां ज़व्वारातिल क़ुबूर आया है, यानी कसरत से ज़ियारत करनी, ज़ायरात नहीं आया, ज़व्वारात। बहुत ज्यादा, जिन्होंने रोजाना का रूटीन बनाई हुई है, रोजाना कब्रिस्तान जा रही है, रोजाना जा रही है, रोजाना जा रही है। जाहिर है कब्रिस्तान है, आखिरत की तो कोई शक नहीं, याद आती है उस वहां जाकर। लेकिन एक वीरान जगह है, वहां अगर औरत रोजाना जा रही है तो कई फितने पैदा हो सकते हैं, कई और मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए अगर रोजाना की औरत मामूल बना लेती है तो फिर खतरात भी होते हैं, मसाइल भी ऐसे होते हैं। तो इसलिए ज़व्वारात का लफ्ज़ आया, तो वो कहते हैं कि औरत कब्रिस्तान जा सकती है अपने भाई, बेटे, शौहर, बाप, किसी की भी कब्र पे कभी कभार वो जा सकती है। कभी कभी कोई मसलन फौत होने के बाद एक कहती है, बीवी कहती है मैंने शौहर की कब्र देखनी है, बाप कहता है मैंने बेटे की, बाप, माँ कहती है बेटे की कब्र, या कोई अपने बाप की कब्र औरत देखना चाहती है, तो उसे नहीं रोका जाएगा, ठीक है जाए। या कभी कभार फिर वो जाना चाहती हैं कोई औरत अपने बाप की कब्र पे, बेटे की कब्र पे, शौहर की कब्र पे, तो जा सकती हैं। वो इस लानत वाले ज़िमन में नहीं आएंगी। क्यों? कि यहाँ ज़व्वारात का लफ्ज़ आया। एक तो ये दलील। दूसरी दलील जो ये है इस स्कूल ऑफ थॉट की, जो कहते हैं जायज है, वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा एक औरत को देखा कि वो बेटा उसका फौत हुआ, तो उसकी कब्र पे रो रही थी बहुत ज्यादा। तो रसूलुल्लाह सल्लम ने उसे सब्र की तलकीन की। तो उसे नहीं पता था आप रसूलुल्लाह सल्लम, उसने नहीं पहचाना। यानी जाहिर है कि और सदमे में थी, तकलीफ में थी, और बेटे की कब्र पे रो रही है जोर जोर से। तो आपने जब उसे सब्र की तलकीन की तो उसने देखा नहीं कि आपकी जात जात, उसने समझा पता नहीं कौन है। तो उसने आगे से कह दिया, जैसे होता है ना, को कहता है जाएं जी, आपको आप पे मुसीबत आए तो आपको पता चले, आप पे मुसीबत आए तो आपको पता चले। तो बाद में लोगों ने उसे बताया कि आपने अल्लाह के रसूल सल्लम से ये बात कर दी। तो वो बहुत परेशान हुई, रोई, और फिर रसूल सल्लम के घर आई माफी मांगने के लिए। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला, कि सब्र पहले जब सदमा इंसान पे आता है तो उस वक्त सब्र करना सब्र है। यानी ये नहीं कि रो दो कार बाद में आदमी कहे कि अब मैं सब्र करता हूँ, शुरू ही से सब्र करना सदमे के आते ही, ये है असल सब्र। तो यहाँ इस्तेदलाल फुकाहा ने किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सब्र की तलकीन की, लेकिन ये नहीं कहा कि तुम क्यों कब्रिस्तान आई हो। ये नहीं कहा कि कब्रिस्तान क्यों आई हो, कब्रिस्तान आना औरतों के लिए मना है, ये नहीं आपने कहा। आपने सिर्फ कहा कि सब्र करो। रो रही थी जो बुलंद आवाज से, जोर जोर से, तो रोने से आपने मना किया। आपने ये नहीं कहा कि तुम कब्रिस्तान क्यों आई हो। इससे इस्तेदलाल फुक़हा ने किया है कि नहीं, कब्रिस्तान औरतों का
آنا جو ہے تو اس کی ممانعت نہیں ہے، البتہ زوارات کا مسئلہ۔ تیسری دلیل کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر پہ گئیں، اور جب واپس آئیں، ان کی وفات مکہ سے دور ایک جگہ ہوئی تھی، وہیں انہیں دفن کیا گیا۔ تو جب واپس آئیں تو لوگوں نے کہا کہ اے ام المؤمنین، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو منع نہیں کیا تھا قبروں کی زیارت سے؟ تو آپ اپنے بھائی کی قبر پہ گئی ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا اور پھر آپ نے اجازت دے دی۔ گویا کہ حضرت عائشہ منع والی حدیث کو لے رہی ہیں، کن تن حیتکم عن زیارت القبور، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اس کو لے رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، لیکن آپ نے اسی حدیث میں جو آتا ہے الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ، کہ اب تم قبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے اسی حدیث سے استدلال کیا کہ آپ نے منع کیا تھا لیکن آپ نے پھر اجازت دے دی۔ تو یہ دلائل ہیں اس اسکول آف تھاٹ کے، جو کہتے ہیں کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے، اور یہی صحیح ہے، یہی صحیح مکتب فکر، یہی صحیح فتویٰ ہے کہ عورت جا سکتی ہے، صرف وہ زورات میں شامل نہ ہو۔ کثرت سے قبرستان جانے والے جو لوگ ہیں ان میں شامل نہ ہو، کبھی کبھار وہ جا سکتی ہے۔ تو آج اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، اور اگلے ہفتے بھی انشاءاللہ یہی ہمارا موضوع ہوگا۔